السلام علیکم دوستو، انسائیڈ وے معظم فخر میں خوش آمدید۔ 4 اہم شخصیات کا دورہ راولپنڈی، جو کوشش تھی ایک مرتبہ پھر سول ملٹری تنازع کو حل کرنے کے لیے اور معاملے کو کس طرف لگانے کے لیے، وہ بظاہر کچھ ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ شخصیات گئی ہیں راولپنڈی، ملاقات بھی ہوئی ہے، لیکن ان کو بھی وہی جواب ملا جو وزیر اعظم عمران خان کو ملا تھا اس ملاقات میں جو 2 بڑوں کی ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں یہ بتایا گیا تھا کہ بھائی یہ کلے میرے دا کم نہیں ہے، اے پورے انسٹیٹیوشن دا فیصلہ، لہٰذا اس بات کو اب آپ کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور اس معاملے کو لے کر جو ایک وہ جو کیفیت ہے ایک کشیدگی کی، وہ بھی تک برقرار ہے۔ اور یہ جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے بعد ہی وزیر اعظم عمران خان نے رحمۃ للعالمین کانفرنس سے خطاب کیا اور یہاں پر خلافت راشدہ کی ایک مثال کو کوٹ کیا، جب حضرت عمر علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین جنگ کے موقع پر ہٹا دیا تھا۔ اور اس مثال کے ذریعے میرا یہ خیال ہے، میری رائے ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جناب میرے پاس بھی یہ اختیار ہے، میں بھی ایسی کچھ کارروائی کر سکتا ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی عمران خان صاحب کے پاس یہ اختیار موجود ہے، اور کیا واقعی عمران خان صاحب اس اختیار کو استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ کیا نواز شریف کی مثال دے کر عسکری قیادت کو دباؤ میں لایا جا سکتا ہے؟ کیا واقعی عمران خان سویلین سپریمیسی چاہتے ہیں؟ ان تمام پہلوؤں پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں ایک اور سیاسی شخصیت کی جو آج اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو گئی۔ پرویز ملک صاحب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، ان کا آج انتقال ہو گیا۔ پرویز ملک صاحب مسلم لیگ نون کے نہ صرف لاہور کے صدر تھے بلکہ رکن اسمبلی بھی رہے ہیں، اور ان کی شخصیت اور مزاج کا ہر سیاسی کارکن گواہی دے گا کہ وہ شرافت کی سیاست کے علمبردار تھے، اور آج تک کسی پولیٹیکل ورکر نے یا کسی بھی شخصیت نے ان کے منہ سے کبھی کوئی ایسا غیر اخلاقی جملہ نہیں سنا جو ہماری اخلاقی اقدار سے نیچے ہو، اس سے کم ہو، بلکہ ان کے جو مخالف بھی سیاسی کارکن تھے، جو رہنما تھے، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جناب یہ بندہ بالکل اصولوں کے مطابق سیاست بھی کرتا تھا اور شرافت کی سیاست کا علمبردار بھی تھا۔ کیونکہ اگر ہم آج دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ پرویز ملک صاحب جیسا سیاسی کارکن ہماری صفوں میں موجود ہوتا، کیونکہ اس وقت جس طریقے کی زبان ہماری سیاست میں استعمال کی جا رہی ہے وہ کم از کم نہ ہوتی، اور جو ایک ایسی شخصیت ہم میں سے آج اٹھ کے چلی گئی ہے جو اختلاف رائے کو نہ صرف برداشت کرتی تھی بلکہ اختلاف رائے کو ذاتی انا کی بھینٹ نہیں چڑھاتے تھے، اس کو ذاتی اپنے اوپر نہیں لے لیتے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو آیا ہے، اس نے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ پرویز ملک صاحب کے درجات ہیں ان کو بلند کرے، اور آپ سے بھی استدعا ہے کہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں۔ اب جس طرح ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، میں آپ کو ماضی کے 2 حوالے دوں گا اور ایک ماضی قریب کی ایک مثال دوں گا، تاکہ یہ چیزیں کچھ ہمارے سامنے کلیئرٹی میں آ جائیں، کیونکہ یہ جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں 2 فوجی سربراہان ایسے گزرے ہیں جن کو سویلین حکومت نے اپنے عہدے سے ہٹایا۔ ماضی کے اندر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جنرل گل حسن کو اپنے عہدے سے ہٹایا تھا، اور اس کا واقعہ تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ کس طریقے سے پرائم منسٹر آفس اسلام آباد سے جنرل گل حسن کو گاڑی میں بٹھایا گیا، اور مصطفیٰ کھر صاحب ان کو لے کے لاہور تک آئے، اور راستے میں ان کے ساتھ کیا کیا بیتی فوجی گاڑیوں کو دیکھ کر جب وہ کھاریاں کے قریب سے گزر رہے تھے تو کس طریقے سے ان کی ٹانگیں کانپی، وہ ایک دم ذرا ڈر والی کیفیت میں آ گیا، اور آخرکار وہ لاہور پہنچتے ہیں، لاہور میں گورنر ہاؤس میں آتے ہیں، اور گورنر ہاؤس میں آ کے جنرل گل حسن سے استعفیٰ لیا جاتا ہے، پھر ان کو گورنر ہاؤس لاہور میں ہی رکھا جاتا ہے کچھ دن، اور اس کے بعد ان کو بھیج دیا جاتا ہے واپس، کیونکہ اس دوران ایک نئے آرمی چیف کی تقرری ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ دوسرے وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، اور نواز شریف صاحب نے جنرل جہانگیر کرامت جو اس وقت کے آرمی چیف تھے ان سے استعفیٰ طلب کیا تھا، کیونکہ جنرل جہانگیر کرامت کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے جو سیاست کے اندر فوج کے ایک لمیٹڈ سے کردار کی بات کی تھی، قومی سلامتی کونسل بنانے کے یا قومی سلامتی کمیٹی بنانے کی، کچھ اس قسم کی انہوں نے بات کی تھی، جس پر عمران خان جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے جہانگیر کرامت سے نہ صرف استعفیٰ لے لیا تھا بلکہ جہانگیر کرامت بطور آرمی چیف آئے تھے پرائم منسٹر ہاؤس، اور جب وہ گئے
تو وہ آرمی چیف نہیں تھے. اور یہ تمام واقعات ہماری تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. اس کے ان دو شخصیات کے علاوہ پاکستان کے اندر ایسا اور کوئی شخصیت, کیونکہ یہ جو تیسری مرتبہ انہوں نے استعفیٰ طلب کرنے کی, استعفیٰ دینے کی یا فوجی چیف کو برطرف کرنے کی کوشش کی تھی, وہ جنرل مشرف تھے, لیکن اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر سے جمہوریت کا ہی بوریا بستر گول ہو گیا تھا اور یہاں پر مشرف صاحب آ گئے تھے بطور چیف ایگزیکٹو. لیکن خیر یہ ماضی کی باتیں ہیں. لیکن ایک اور ماضی کا آپ کو حوالہ دوں گا, لیکن یہ پولیٹیکل حوالہ ہے, اس کا تعلق نہیں ہے فوجی جو ہمارے جو حکمران رہے ہیں ان کے ساتھ. ماضی کے اندر عمران خان صاحب جب کنٹینر پالیٹکس کر رہے تھے اور وہ آ گئے تھے ڈی چوک اسلام آباد, اور جب وہ ڈی چوک اسلام آباد آ گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے اپنا خاصا مجمع اکٹھا کیا ہوا تھا. ایک طرف طاہر القادری صاحب موجود تھے, دوسری طرف عمران خان صاحب موجود تھے, اور ہر روز اس قسم کی باتیں سامنے آتی تھیں, کیونکہ میں اس وقت خود بھی اسلام آباد میں تھا, کہ یہ باتیں سامنے آتی تھیں کہ جناب آج گئے نواز شریف صاحب یا کل گئے. اور نواز شریف صاحب نے اس وقت نہایت خوبصورت پولیٹیکل موو کھیلی تھی. انہوں نے اپوزیشن کو, تمام کی تمام اپوزیشن کو نہ صرف وزیر اعظم ہاؤس بلا لیا تھا, بلکہ ان کے ذریعے قومی اسمبلی کا ایک اجلاس بھی کیا تھا, جہاں سے انہوں نے اپنے حق کے اندر ایک قرارداد بھی نہ صرف منظور کرا لی تھی, بلکہ اس قومی اسمبلی کی طاقت سے انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا تھا. اور اسی طاقت کے ذریعے پھر انہوں نے جو وہ ایک آڈیو ٹیپ جو ریکارڈ کی تھی آئی بی کی طرف سے, اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کی جو گفتگو تھی, وہ انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل رحیل شریف کو سنوائی تھی, اور پھر اس کے بعد اگلا معاملہ شروع ہوا تھا. اب یہ جو اتنی لمبی میں نے تمہید باندھی ہے, اس کی وجوہات ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی کل اپنی ایک تقریر میں, جس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب عین جنگ کے موقع کے اوپر استعفیٰ طلب کر لیا تھا, یعنی ہٹا دیا تھا حضرت عمر علیہ السلام نے جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو انہوں نے انفیکٹ اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ جناب میرے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ میں آپ کو ہٹا سکتا ہوں, میرے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ آپ کو گھر بھیجا جا سکتا ہے. انفیکٹ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی, لیکن وہ اس اختیار کو استعمال ان کو شاید کرنے کی نوبت نہ آئے کہ اگر وہ جو نواز شریف صاحب والا جو ان کے کنٹینر کے دور کی پالیٹکس تھی وہ کریں. لیکن یہ کرنے میں عمران خان صاحب کو بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ اس موقع پر اس سے پہلے جو ان کا دور گزرا ہے, انہوں نے اپوزیشن کو صرف رگیدہ ہی ہے, اس کے اوپر انہوں نے صرف دشنام کیا ہے, الزام کیا ہے. اور اس موقع پر آ کر ان کی یہ خواہش کہ اپوزیشن ان کے ساتھ آ کے کھڑی ہو جائے, بڑا مشکل کام ہے. لیکن اگر وہ ایک ایسا اجلاس طلب کرتے ہیں قومی اسمبلی کا, مثال دیتا ہوں میں آپ کو, قومی اسمبلی کا طلب کرتے ہیں, سینٹ کا اجلاس طلب کرتے ہیں, سینٹ کے اندر بھی جاتے ہیں, پہلی مرتبہ قومی اسمبلی میں بھی آتے ہیں, اور وہاں پر آ کر یہ تمام صورتحال سے قومی اسمبلی کو اعتماد میں لیتے ہیں کہ جناب یہ صورتحال تھی, اس صورتحال کے اندر آپ لوگ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے. تو یقین مانیں کہ اس ایک اقدام سے جو مسلم لیگ نون ہے اس کے اوپر ایک دباؤ بڑھ جائے گا, کیونکہ اس صورتحال میں اگر کوئی قرارداد آتی ہے تو مسلم لیگ نون کو یا تو اس کی حمایت کرنی پڑے گی یا اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. اور مسلم لیگ نون کا چونکہ بیانیہ ہے, سویلین سپریمیسی کی بات وہ کرتے ہیں, تو اس سویلین سپریمیسی کے سوال کے اوپر ان کے اوپر خاصا دباؤ آئے گا. اور اگر وہ اس صورتحال میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو یقینی طور پر یہ ان کے اصول کی جیت ہوگی, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اپنے اصول پر قائم ہیں. لیکن دوسری جانب ان کو جو تھوڑا سا ایک پولیٹیکلی بہت بڑا فائدہ ملے گا, اور یقینی طور پر اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں. لیکن وہ لوگ جو بیک چینل رابطوں کے ذریعے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ ایک سیٹ بیک ہوگا. اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب اس راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ جو دوسرا راستہ وہ اپنانے کی کوشش کریں گے وہ یقینی طور پر نہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا نہ ان کے لیے بہتر ہوگا. اب عمران خان صاحب کا بنیادی معاملہ کیا ہے, وہ کیوں چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کا ڈی جی ایسا ہے؟ اور سیدھی سی بات ہے, اس کے اندر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جو بنیادی چیز یہی ہے کہ اقتدار میں وہ رہنا چاہتے ہیں, نہ صرف اس ٹرم کے اندر بلکہ اگلی ٹرم کے اندر. اور اگلی ٹرم میں رہنے کے لیے ان کو ایک ایسا اپنے پاس ایک ایسا جنرل فیض حمید صاحب کا متبادل چاہیے جو ان کے لیے مکمل طور پر نہ صرف سپورٹو ہو بلکہ جو وہ احکامات دیں ان کو, اور جس قسم کی وہ پالیسی بنائیں اس پالیسی پر لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر عمل کرے. اور اگر وہ اس پر عمل کریں گے تبھی آگے بڑھ سکتے ہیں, اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے ایجنڈے پر عمل کریں. اب جس طرح میں نے کل کے آپ کو وی لاگ کے اندر ایک مثال دی کہ ایک جانب حکومت انفیکٹ
तक डेस्परेट है। इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो अगली टर्म भी बतौर वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर गुजारें। अब उसके लिए एक जानिब इंतखाबी इस्लाहात हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, और जिस तरह मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि 56 कौमी असम्बली के हलके ऐसे हैं जहाँ पर 3 साल के अंदर नए वोटर्स बनाए गए हैं, और वो वोटर्स जो मजमूई आबादी है उससे भी ज़्यादा हैं, और ये चोरी पकड़ी गई। अब अगर ये 56 हलके आइडेंटिफाई ना होते तो यकीनी तौर पर यहाँ के जो रिज़ल्ट्स हैं उसके अंदर ये जो है मैनिपुलेशन होनी थी और बड़े मैसिव पैमाने पर होनी थी। 56 हलके इधर से आ जाते, ओवरसीज़ पाकिस्तानी साथ मिल जाएं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की करामत अपने साथ शामिल हो जाए, तो इमरान खान साहब बड़े आसानी से अगली टर्म के अंदर जा सकते हैं। क्योंकि अगर पॉपुलर वोट पे जाएंगे, अगर हकीकी वोट पे जाएंगे, तो यकीनी तौर पर उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। लिहाजा वो ये चाहते हैं कि शॉर्टकट मिल जाए। अब वो शॉर्टकट उनको मिल नहीं रहा, और ये शॉर्टकट ना मिलने की जो डेस्परेशन है ये अब हमें नज़र आ रही है उनकी तकारीर के अंदर, उनके इंटरव्यूज़ के अंदर। और ये डेस्परेशन आने वाले दिनों में ना सिर्फ बढ़ेगी बल्कि उस लेवल तक जा सकती है जहां पर आकर ये जो तनाव है ये आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर इमरान खान साहब, जिस तरह मैंने आपसे कल कहा था कि 11 दिन का टाइम है, इन 11 दिन के अंदर अंदर उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने उस समरी पर एक्सेप्टेड लिखना है या उन्होंने उस समरी पर रिजेक्टेड लिखना है, और इसके अंदर अब ज़्यादा टाइम उनके पास नहीं रह जाएगा। अब दोनों सूरत हाल के अंदर, चाहे वो एक्सेप्टेड लिखें चाहे वो रिजेक्टेड लिखें, वो जो कहते हैं ना कि 1 पेज या दिल में दरार आ जाना या शीशे में बाल आ जाना, तो ये कुछ ऐसी ही किस्म की कैफियत होगी जो ख़त्म नहीं हो पाएगी, और इसका यकीनी तौर पर बैकलैश सामने आएगा। और इसके अंदर वो जो अपोजिशन की जो कोशिशें हैं, ये जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के अंदर मज़ीद तनाव आए, वो यकीनी तौर पर कामयाब होगी। और इसी तनाजुर के अंदर आज होने वाला जो PDM का सरबराह इजलास है वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि अब जो अपोजिशन की जमातें हैं वो उन्होंने देख लिया कि इमरान खान साहब की पोजीशन कमज़ोर होती जा रही है, और अब वो उन पर दबाव बढ़ाने के लिए ना सिर्फ सरगर्म होंगे बल्कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और आज इस मामले के अंदर इत्तलात यही हैं कि जो लॉन्ग मार्च है या हुकूमत के ख़िलाफ़ जो मुहिम है उसके अंदर तेज़ी लाई जाएगी। नवाज शरीफ साहब भी वीडियो लिंक पर इस इजलास में शिरकत करेंगे, और मौलाना फजल रहमान तो आपको मालूम है कि वो वैसे ही इस हुकूमत के हवाले से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्टांस रखते हैं। तो आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल भी मचाने वाले हैं, और इसके नतीजे के अंदर जो पोलिटिकल अनरेस्ट है उसमें इजाफा होगा, हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा, और जब दबाव बढ़ेगा तो यकीनी तौर पर गलतियों का एहतमाल भी बढ़ता चला जाएगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।